عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہوں، سوچ رہا ہوں بات کہاں سے شروع کروں، اور کبھی بات نہ کرنے کا خیال بھی سر اٹھاتا ہے، کیونکہ پروفیسر رانا اسلم صاحب کے بارے میں میری ذاتی رائے میں بات کرنا آسان نہیں ہے۔ پروفیسر رانا اسلم صاحب کی اگر تعریف کی جائے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی نہ تعریف کی جائے یہ اور بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ان کی تعریف کی جائے یا تعریف نہ کی جائے، لیکن چونکہ میں داعش پہ آ گیا ہوں، اب اس پلسرات سے گزروں گا۔ پروفیسر رانا اسلم صاحب جو ہیں بہت دل آویز، دل پذیر، دل نذیر، ہمہ جہت، بے باک، صاف گو، خوش لباس، حاضر جواب، زود رنج، زود فراموش، گویا کہ اپنے اندر ایک بھرپور شخصیت رکھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب یوں تو اپنے مضمون پر کامل دسترس رکھتے ہیں، لیکن آپ کو سن کر یہ خوشگوار حیرت ہوگی کہ انہوں نے اپنے مضمون کے علاوہ اردو ادب کے درجنوں ناول اور سینکڑوں افسانے پڑھ رکھے ہیں، اور یہ سارے ناول اور سارے افسانے میری موجودگی میں لائبریری سے لے کر جاتے تھے، اور ان کا جو عکس ہے، ان افسانوں اور ناولوں کا جو عکس ہے، ان کے دماغ پر نقش ہے۔ تو یہ ان میں کمال پایا جاتا ہے۔ یہ ریاضی کا استاد ہونے کے باوجود ادب کے بہت ہی ریگولر طالب علم ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ جس کا ذکر بہت سے دوست کر چکے ہیں وہ یہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب بھی کر چکے ہیں، اسٹاف سیکریٹری صاحب بھی کر چکے ہیں، کہ یہ مذہبی کتابیں بھی بہت پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ بھی بہت کرتے ہیں، اور لائبریری سے لے کر شوق سے یہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں۔ اگر ناولوں اور افسانوں کے بارے میں ان سے گفتگو کی جائے، ان کے ساتھ نشست کی جائے، ڈاکٹر صاحب آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو ان کے وسعت علم کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور اگر مناسب ماحول میسر آ جائے، دو چار سینئر بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی جونیئر نہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو توبہ شکن گفتگو بھی کر لیتے ہیں، اور توبہ شکن گفتگو کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ اور اگر ان کو سیدھے سادے شعر سنائے جائیں تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں، اگر ان کو تھوڑے سے رومانی شعر سناؤں تو یہ یاد کر لیتے ہیں، اور جب بھی ملتے ہیں کہتے ہیں وہ جو آپ نے 2 شعر سنائے تھے وہ دوبارہ سنائیے۔ یار میں مارا جاؤں گا، تیرے پھولوں کی ہونٹوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے۔ اس جسم کے چراغ جلنے پر سارے منظر بجھا دیے میں نے، اس جسم کے چراغ جلنے پر، رانا صاحب کو پسند ہے، سارے منظر بجھا دیے میں نے، چاند جھکتا نہ تھا میرے کہنے پر، آسماں کو جھکا دیا میں نے۔ اور میں نے عرض کیا، اب پھر سنجیدگی کی طرف آ رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ پروفیسر رانا محمد اسلم کا شمار جید اساتذہ میں ہوتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ آپ پیمبرانہ پیشے سے عہدہ افراح ہونے کا سلیقہ اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے اپنے مضمون سے
برسوں پہلے جو کمٹمنٹ کی تھی، جو عہد کیا تھا، اسے 30 برسوں سے زائد عرصہ تک نبھایا ہے اور نبھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دستکش نہیں ہوئی۔ میں بڑی کوشش کرتا تھا کہ سب سے پہلے کالج پہنچ جاؤں۔ جب میں کالج پہنچتا تھا تو یہ پیریڈ پڑھانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ کمرے میں پہنچ جاتے تھے تو 9 بجے کی بیل ہوتی تھی۔ پروفیسر محمد اسلم رانا صاحب اپنی اہمیت اور حیثیت سے بے پرواہ ہیں۔ انہیں نہیں معلوم میں کیا چیز ہوں، انہیں نہیں معلوم کہ جس وقت میں نے ایم فل کیا پورے پنجاب کی کسی یونیورسٹی میں ایم فل ہو ہی نہیں رہا تھا، اور کسی مضمون میں نہیں ہو رہا تھا۔ جب یہ ایم فل کر کے آئے، ان کا کوئی انداز، کوئی تیور اس بات کی رسید ہی نہیں دیتا کہ انہوں نے گزشتہ 30 برسوں میں ریاضی کے علم سے آنے والی نسلوں کو سیراب کیا ہے، مالا مال کیا ہے، سینچا ہے۔ رانا صاحب اپنے مضمون کے حوالے، رانا صاحب کا ادراک اپنے مضمون کے حوالے سے انتہائی حساس ہے۔ یہ اپنے مضمون کی ایک ایک باریکی، ایک ایک چیز کو سوچتے ہیں، اس پر ورک کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اگر کسی نے ریاضی کے شعبے میں کسی استاد نے نام پیدا کرنا ہے تو اس بابے کی بات نوٹ کر لو کہ انہیں رانا اسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ رانا صاحب اپنے مضمون کے حوالے ادراک سے بہت حساس ہیں۔ انہوں نے ساری عمر پابندی وقت اور جذبے کی شدت سے اور پورے شد و مت کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ درس و تدریس کے عمل کو جاری رکھا ہے۔ یہ جب پڑھاتے ہیں انہماک کے ساتھ تو دور سے دیکھنے سے ایسے لگتا ہے جیسے عبادت کر رہے ہیں۔ یہ پڑھانے میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ انہیں باہر کوئی کھڑا اگر ان کے انتظار میں ہے تو انہیں احساس ہی نہیں رہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مضمون میں کمال کی حد تک حاوی تھا۔ رانا محمد اسلم اپنے مضمون پر کمال کی حد تک حاوی تھا۔ صرف یہی نہیں، پروفیسر محمد اسلم رانا اپنے مضمون کی تدریس کی انتہائی تکمیل کے بعد داد و تحسین سے قطعی طور پر غافل ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی فیڈ بیک کرے گا، میری کوئی تعریف کرے گا۔ اس طرح کا طرز عمل صرف جید، مخلص اور نامور اساتذہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد۔ اور رانا صاحب نے اپنے 30 برس سے زائد عرصے میں اتنے پیارے شاگرد پیدا کیے ہیں، اتنے پیارے طالب علموں کو اپنے علم سے سینچا ہے کہ رانا اسلم کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے۔ ایک شعر عرض کر رہا ہوں، وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، جن کے دل میں کوئی نہیں رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ اور رانا اسلم اس لحاظ سے، یعنی کہ جو شد و مت کے ساتھ انہوں نے ریاضی کے مضمون کی تدریس کی ہے، ان کا مد مقابل ڈھونڈنا کوئی آسان نہیں ہے۔ رانا صاحب وقت کے پابند، طلبہ کو پابندی وقت کا عادی بنانا، ٹیوشن میں بھی اصولوں کو برقرار رکھنا۔ چند دن پہلے رانا صاحب سے کینٹین پہ ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھا، رانا صاحب آپ کے پسندیدہ پرنسپل کون ہیں؟
کہتے میرے پسندیدہ پرنسپل شفیق صاحب۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ شفیق صاحب نے اس ادارے کو بنانے سنوارنے کے لیے، وقیع بنانے کے لیے اور اس کا وقار بلند کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی ہے۔ کہتا میرے پسندیدہ ٹیچر پروفیسر محمد اسماعیل صاحب ہیں۔ میں نے کہا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پسندیدہ ٹیچر میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ پروفیسر صاحب کے حافظے کا، یعنی کہ زوالوجی، بیالوجی اور باٹنی کا، علم حیوانات کا سارا علم اسماعیل صاحب کے حافظے کا طواف کرتا ہے اور بار بار طواف کرتا ہے۔ ایک دفعہ پروفیسر اسماعیل صاحب ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے گئے، اور جو ٹریننگ دینے والا تھا وہ ان کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوا کہ بعد میں 30 دن یہ ٹریننگ دیتے رہے، اور ٹریننگ دینے والا ٹریننگ لیتا رہا۔ رانا اسلم صاحب نے ایک بات اور بتائی، وہ یہ بتائی کہ پروفیسر صاحبان میں سے پروفیسر ندیم کی دلیری، پروفیسر صفوت اللہ کی دلبری اور پروفیسر صفوت اللہ کا جذبہ خدمت سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ اس پر میں کیا کہوں بھٹا صاحب، میں کیا کمنٹس کروں؟ ہر شخص، صفوت اللہ سے یہی کہوں گا، ہر شخص تیرا نام لے، ہر شہر میں ہے چرچا تیرا، تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ تیرا ہی نام لیتا ہے۔ بہرحال میں آخر میں رانا صاحب کے لیے دعا گو ہوں۔ پروفیسر صفوت اللہ صاحب آپ تشریف لائے ہیں، اور ان کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں کہ رانا اسلم صاحب نے فرمایا ہے کہ پروفیسر صفوت اللہ صاحب کی شخصیت کے لحاظ سے وہ مجھے پسندیدہ ہیں۔ میں نے اس پر یہ مصرع کہا ہے کہ ہر شخص تیرا نام لے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آخر میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پروفیسر رانا محمد اسلم کو صحت کاملہ عطا فرمائے، انہیں مسائل سے نکالے اور ان کے بچوں کے سر پر ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ اور شکریہ ادا کرتا ہوں ریگولر اسٹاف ممبران کا، جنہوں نے یعنی کہ ہمیں یہاں آ کر یہاں بلایا اور عزت دی، اور شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں اسٹاف سیکرٹری کا، جنہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔